بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ساتھیو، دینی ملی بھائیو، میں آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 194 سے لے کر کے 206 تک کا اردو ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ بغور سنیں اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سے کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے انسان اس آیت کی روشنی میں یا ان آیتوں کی روشنی میں انسان کی حالت کس قدر افسوسناک ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجیے۔ سنیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر بھی ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور بار بار سنیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے جس کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت اور بھکتی کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید فرماتا ہے، ذرا غور کیجیے۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے اوپر بھی غور کیجئے کہ جن کی لوگ پرستش اور پوجا کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ کس قدر بے بس ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، اس کے اوپر بھی غور کریں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ
أنفسهم ينصرون، اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتا ہے مدد کے لیے، وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتا ہے اور نہ اس انسان کی ہی مدد کر سکتا ہے جو انسان اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، غور کیجیے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہ ہے بے بس معبود جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے اس کے اوپر غور کریں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ کس کی یاد میں لگ جاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو بھی یا کسی انسان کو بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے اس کے اوپر غور کریں۔ یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے اوپر پھر سے اس ترجمہ کو پھر سے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر انسان کو جب کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان کو کوئی شیطانی خطرہ لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور اچانک یکایک اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیاطین کے تابع ہیں، جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ یعنی جو لوگ شیطان کی
پیروی کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو گمراہی کی طرف کھینچ کر کے لے جاتا ہے اور وہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتا اور لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اس بات سے واضح کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو انسان کیا کرے؟ بالکل خاموشی کے ساتھ سنے، کسی طرح کا کوئی شور شغابہ ہنگامہ نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن و دماغ، دل، کان اور جسم کی تمام اعضاء کو قرآن مجید کی آیت کو سننے اور اس کی مفہوم کو سمجھنے کی طرف لگا دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ حکم جہاں پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہیں پر آپ کی تمام امتوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پست آواز میں یاد کرتے رہنا چاہیے، صبح اور شام اور بقیہ تمام اوقات میں بھی، لیکن خصوصی طور پر صبح اور شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے اس کے اوپر غور کریں۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن زہ افسوس کہ اے انسان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس قدر غافل ہو۔ ذرا اپنے اوپر غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ،
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے اور تمہاری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔